جی السلام علیکم خواتین و حضرات، ویکینڈ پروگرام عقل ہے محو تماشا کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ ذکریہ ہاشمی، اور ہر دفعہ کی طرح ہم اس دفعہ ایک پروگرام آپ کے لیے لے کے آئے ہیں، خاص طور پہ ویکینڈ پہ لے کے آئے ہیں تاکہ ہمیں کچھ آئیڈیا ہو سکے کہ ہماری پچھلا جو ویک تھا اسپیسیفکلی اس میں ہم کس حد تک جو ہیں وہ اس کو گزارنے میں کامیاب رہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس کچھ ایسی مزید ٹپس آ جائیں جو ہمیں اپنا آنے والا اگلا ہفتہ یا اس سے بھی آنے والی جو ہماری زندگی ہے، آگے آنے والی زندگی، اس میں ہمیں مدد دے سکیں۔ سو خواتین و حضرات، بیفور موونگ ٹورڈز دا ریکیپ آف دا پروگرام، جو ہمارا پچھلا پروگرام تھا، میں سب سے پہلے چاہوں گا کہ میں اپنے پینل کا انٹروڈکشن کروا دوں۔ ہمارے ساتھ سب سے پہلے موجود ہے مس شمائلہ بطول، اور مس شمائلہ بطول شی از ورکنگ ایز اے کلینکل سائیکالوجسٹ ود ولنگ ویز، اینڈ شی از آلسو like serving her duties as assistant director ولنگ ویز۔ انہی کے ساتھ تشریف رکھتی ہے مس تحسین، اور مس تحسین جو ہیں وہ ہمارے ساتھ ولنگ ویز میں کلینکل سائیکالوجسٹ کے ساتھ ساتھ ڈائبٹیز ایجوکیٹر کے طور پر اپنے فرائض سر انجام دے رہی ہیں۔ ویلکم یو بوتھ آن دا شو، اور تھینک یو سو مچ۔ ہمیں بڑی ساری اپریسیشن ملتی ہے لوگوں کی طرف سے، اور جس میں بتاتے ہیں کہ ہم بڑا بہترین کر رہے ہیں، اور ڈیفینیٹلی وہ آپ کی وجہ سے ہی ہے۔ خواتین و حضرات، ہم نے پچھلے شو میں ایموشنل کریج کو ہم نے جب ڈسکس کیا پچھلے شو میں، اسی کے ساتھ ہم نے یہ ڈسکس کیا کہ اگر آپ اپنے آپ کو جذباتی طور پر باہمت کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ آپ ایموشنل کریج کو اسٹرانگ کریں، اور اسی کے ساتھ ساتھ ہم نے جب ایموشنل کریج کے پہلے کمپوننٹ یعنی کانفیڈنس کے اوپر بات کی کہ ہم ایموشنل کریج کو کیسے اپنے اندر کانفیڈنس کو لا سکتے ہیں، تو ہمیں یہ پتہ چلا کہ کانفیڈنس ہوتا کیا ہے۔ ہم نے اس کی ڈیفینیشن کو ڈسکس کیا لاسٹ پروگرام میں، اور آج ہم جو ہیں وہ اگین کانفیڈنس کے ٹاپک کو آگے لے کے چلیں گے۔ آپ کے سوالات کا ہمیں ضرور انتظار رہے گا، اور تاکہ ہم اس ٹاپک کو مزید بہتری سے آگے لے کے چل سکیں۔ میم، ڈائریکٹلی کمنگ ٹورڈز یو، کانفیڈنس کی ڈیفینیشن کے اوپر بات ہو گئی، کانفیڈنس کو کچھ حد تک ہم نے بات کی کہ اپنی زندگی میں کیسے لایا جا سکتا ہے۔ آج میرا آپ سے یہ کویسچن ہے کہ سب سے پہلے تو ایموشنل کریج اینڈ کانفیڈنس، ہاؤ بوتھ ٹو تھنگس آر انٹر کنیکٹڈ؟ دیکھیں، جیسے ہم ایموشنل کریج کی بات کر رہے ہیں کہ یہ ہم جذباتی طور پر مضبوط کیسے ہوں، ٹھیک ہے نا۔ جذباتی طور پر مضبوط یا ہمت کی بات یہ ہوتی ہے کہ کیسے آپ ہر طرح کے جذبات کو بہت اچھے طریقے سے ہینڈل کرنا اور مینیج کرنا سیکھیں۔ جذباتی طور پر جو مضبوط لوگ ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ حالات کا مقابلہ بڑے اچھے طریقے سے، بڑے کانفیڈنس سے کنیکٹڈ ہو کر رہے ہوتے ہیں۔ سو جب ہم یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ ہم جذباتی طور پر کیسے جذباتی ہمت کیسے لے کر آئیں، یا ہم ایموشنلی کریجڈ کیسے ہوں، سو اس کے آنسر میں اف یو ریممبر ہم نے جواب دیا تھا کہ ہمیں 4 C's کو اپنی لائف میں لانے کی ضرورت ہے، جس میں کانفیڈنس، کنیکشن ود ادرس، کمٹمنٹ ٹو دا پرپس، اینڈ دا لاسٹ ون کلٹیویٹ کرنا، یعنی ایموشنل کریج کو امپلیمنٹ کیسے کرنا ہے اسمال لیول پر۔ تو یہ 4 چیزیں ہی آگے آئندہ پروگرامز کا حصہ رہیں گی، جس پہ ہم پہلے سی یعنی کانفیڈنس پر بات کر رہے ہیں۔ دیکھیے، کانفیڈنس ایک ایسی ٹرمینالوجی ہے کہ ہم سب آپس میں بڑا فریکوینٹلی بولتے ہیں کہ یہ بات کانفیڈنٹ ہے، یہ انڈر کانفیڈنٹ ہے، یہ کانفیڈنس ہے، یہ جس طرح سے بھی۔ سو کانفیڈنس کو عام الفاظ میں ہم خود اعتمادی کہتے ہیں۔ اب اگر ہم خود اعتمادی کا ورڈ دیکھیں کہ ہم اپنے اوپر کتنا بھروسہ رکھتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی ہمارا اپنے اوپر بھروسہ، ہم دوسروں کے بھروسے کی تو بات بعد میں کریں، پہلے ہم ایک سوال اپنے آپ سے یہ کریں کہ میں خود پہ کتنا بھروسہ کر سکتا ہوں یا کر سکتی ہوں کریٹیکل ٹائم میں، یعنی ایسے موقعوں پر جب انسرٹنٹی ہے، انیوژل چیزیں ہیں۔ دیکھیں، اگر میری پسند کی چیزیں ہو رہی ہیں تو پھر تو میری خود اعتمادی کا کوئی ٹیسٹ نہیں ہے نا۔ مجھے اپنے اوپر کتنا بھروسہ ہے ایڈورس سرکمسٹانسز میں، خراب حالات میں کتنی اسٹیڈی کر سکتی ہوں، ٹھیک ہے، یہ کانفیڈنس کہلاتا ہے۔ کسی طرح کے بھی حالات آ جائیں، کسی طرح کی بھی سچویشنز آ جائیں، کسی طرح کے لوگوں سے بھی آپ ملیں، آپ خود پر کتنا بھروسہ کرتے ہیں۔ اب اس میں ہمیں 2 طرح کے سوال ہمارے اندر ایموشنل کریج کو انکلکیٹ کر سکتے ہیں۔ 1، میں ہوں کون، دوسرا مجھے بننا کیا ہے۔ سو یہ 2 چیزیں ہمارے کانفیڈنس کو جو ہے وہ مضبوط کرتی ہیں کہ پہلے مجھے یہ پتا ہو کہ میں ہوں، مطلب ہو آئی ایم والا سوال، کہ میری ویلیوز کیا ہیں، میری گراؤنڈز کیا ہے، میری ڈارک سیلف کیا ہے، کن چیزوں سے مجھے پریشانی ہوتی ہے، کیا میری اسٹرینتھس ہیں، کیا میری ویکنیسز ہیں، اور میرا پرپس کیا ہے۔ سو اپنا ایک احاطہ کرنا، ہو آئی ایم۔ ٹھیک ہے،
اچھا میم، میں اسی کے ساتھ میں چاہوں گا کہ مس تحسین سے بھی ہم اس کے اوپر پوائنٹ آف ویو لے لیں. میم کنیکشن کی ہم بات کر رہے تھے کہ ہاؤ سیلف جو آپ کی کریج ہے، ایموشنل کریج ہے، وہ کنیکٹڈ کس طرح سے کانفیڈنس کے ساتھ. آپ اس کے اوپر کس طرح سے انپٹ دینا چاہیں گی؟ دیکھیں یہ جو ہم بات کر رہے ہیں بڑا خوبصورت ٹاپک ہے کریجیس ہونے کا، اور ہر بندہ چاہتا ہے کریجیس ہونا چاہتا ہے، اپنی لائف میں کریجیسلی چیزوں کو کرنا چاہتا ہے. سننے میں یہ باتیں بڑی اچھی لگتی ہیں، ایوری بڈی وانٹس ٹو دیٹ، بٹ پاتھ کیا ہوگا، روٹ کیا ہوگا، اسٹریٹجیز کیا ہوں گی، یہ بڑا ضروری ہے. تو جب آپ نے کریجیس ہونا ہے تو پھر یہ چیز ڈیمانڈ کرتی ہے کہ آپ کانفیڈنٹ ہو جائیں، آپ سیلف ریلائنٹ ہو جائیں. یو شوڈ نو ایٹ لیسٹ یور سیلف اینڈ یور گولس اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. ٹھیک ہے، اب اس کے لیے بھی کچھ چیزیں ہیں، کچھ ایلیمنٹس ہیں جن پہ ہمیں فوکس کرنا ہوگا اور جن کو سمجھنا ہوگا کہ کانفیڈنس کی امپورٹنس یہاں پہ ہمیں آ گئی کہ کریجیسلی کوئی بھی ایکٹ آپ کر ہی نہیں سکتے ہیں جب تک کہ آپ کو اپنے اوپر اور اس ایکٹ کی تکمیل کو کرنے کے اوپر آپ کو اعتماد ہے. ٹھیک ہے، اب اس کے اندر جو ایلیمنٹس ہم نے اسٹارٹ کیے تھے، جیسے مس نے مین 2 ایلیمنٹس بتائے کہ پہلے آپ جانیں کہ میں کون ہوں، اپنے آپ کو پہچاننا، اپنی ذات کو، اور پھر اپنے گولز کو سمجھنا، اپنی ڈیسٹینیشن کو سمجھنا، اپنے اس آئیڈیل سیلف تک، اور اپنی جیسے کہتے ہیں نا سیلف ایکچولائزڈ بینگ بن جانا، جو آپ بن سکتے ہیں، اپنے فل پوٹینشیل کو ایک طرح سے اچیو کر لینا. تو اس کے اندر ہم کچھ آسانی پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم کس طرح سے وہاں تک پہنچیں. اس کے لیے کچھ لاسٹ پروگرام میں ہم نے بات چیت کی جس میں کہ نو ہو یو آر کی جو ہم بات لے کے چل رہے تھے، اس کے اندر تھا کہ آپ نے اپنے ساتھ آنیسٹ ہو جانا ہے. ٹھیک ہے، وی ور ٹاکنگ اباؤٹ بینگ ٹرو ٹو ون سیلف، جس میں کہ آپ اپنی ویلیوز کے ساتھ بیسکلی آپ کی اس میں اسٹریٹجی یہ ہوتی ہے کہ آپ اپنا رائٹ رانگ جب پا لیتے ہیں، آپ کو سمجھ آ جاتی ہے، ویلیوز کے ساتھ آپ اسٹک رہتے ہیں. آپ نے جہاں پہ جو ایکشن لینا ہے آپ وہ کرتے ہیں، لیتے ہیں، آپ ادھر ادھر نہیں دیکھتے، کسی اور کے سٹینڈ لینے کا یا انیشیٹو لینے کا آپ ویٹ نہیں کرتے. جو چیز صحیح ہے اس کو آپ صحیح کہتے ہیں، جو غلط ہے غلط کہتے ہیں، اور بائی پرنسپل بائی ڈیزائن آپ اپنی لائف کو گزارتے ہیں. اس کے علاوہ پھر آپ بلا وجہ کے فیوٹائل سے کمپیریزنس میں نہیں پڑتے ہیں. آپ کو کوئی بھی کرٹیسزم جو ہے وہ بالکل ڈاؤن فیل نہیں کراتا، اور کوئی بھی تعریف، کوئی بھی پریز جو ہے وہ ایک دم آپ کو آسمان پہ نہیں بٹھا دیتی. بالکل میرا اسی کے ساتھ آپ نے بڑے خوبصورت پوائنٹ کی طرف آپ نے ایک توجہ دلائی. میم کویسچن میرا اسی سے ریلیٹڈ تھا کہ جیسے آپ نے کہا کہ ایموشنل کریج کا پتہ تب چلتا ہے جب آپ کی زندگی میں کچھ خراب ہے. کیا ایموشنل کریج اس وقت بھی ضروری ہے جب آپ کی زندگی میں آپ کی ایکسپیکٹیشن سے زیادہ کچھ ٹھیک ہو گیا؟ اگر ہم اس کو دوسری سائڈ کے حوالے سے بات کریں، ایکسٹریملی پازیٹیو. دیکھیں پازیٹیو یا نیگیٹو، ایکسٹریم تو کسی کی چیز کی بھی ٹھیک نہیں ہوتی ہے نا. اور کانفیڈنس کہتے ہی بیلنس کو ہیں، ایموشنل کریج کہتے ہی بیلنس کو ہیں کہ اگر آپ کو ضرورت سے زیادہ کوئی چیز لائف آپ پہ مہربان ہے اللہ تعالیٰ کی ذات، تو وہاں پر بھی اپنی فیلنگس کو ان آرڈر رکھنا، ایموشنلی کریجڈ وے میں اپنی گراؤنڈس کے ساتھ جڑے رہنا، یہ وہاں پر بھی ڈیمانڈ ہے. لیکن زیادہ تر دیکھا یہ گیا ہے کہ چیلنج ہمیں تب بھی فیس کرنا پڑتا ہے جب ہم ذرا نیگیٹو قسم کے ایموشنز کو ذرا فیس کر رہے ہوتے ہیں. جیسے ہمیں کوئی دکھی بات کہہ دے، ہمیں کوئی کرٹیسائز کر دے، مشکل بندے سے بات کرنی ہو، مشکل حالات ہو جائیں کسی بھی لحاظ سے، فائنینشلی یا ایموشنلی، کسی قسم کا کوئی ہمیں ٹف ٹائم ملے کسی بھی صورت میں، سو وی ہیو ٹو اسٹینڈ اپ. اب کانفیڈنس کی جہاں تک ہم بات کرتے ہیں نا، تو آپ اس بات پر غور کرنے کی بجائے جو لوگ کانفیڈنٹ ہوتے ہیں، جو خود اعتماد ہوتے ہیں، ان کو یہ بالکل ایک بلیو ہوتا ہے کہ وہ ہر طرح کے حالات میں نا کچھ بیسٹ ذرا نکال لیں گے. دے ہیو دیٹ کائنڈ آف بلیو کہ ہاں میرے گریڈز اگر اچھے نہیں آئیں گے تو مجھے کیا کرنا ہے، ہاں اگر میں اپنی ایکسپیکٹیشن، کسی کی ایکسپیکٹیشن، کوئی میری ایکسپیکٹیشن پر پورا نہیں اترا تو مجھے کیا کرنا ہے. سو دے آر پریپیئر، ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ہماری ویکنیسز کیا ہیں. سو بی ٹرو یور سیلف. اور آنیسٹی کی جہاں تک ہم بات کرتے ہیں تو کانفیڈنس جو ہے، کانفیڈنٹ لوگ کافی آنیسٹ ہوتے ہیں، مطلب دے آر ویری آنیسٹ ود دیئر سیلف. ان کو اندازہ ہوتا ہے کہ ان کی زندگی کی ویلیوز کیا ہیں، انہوں نے اپنی شارٹ کمنگز کا پتہ ہوتا ہے ان کو. وہ موک نہیں کرتے، وہ فیک نہیں کرتے، ان کو پتہ ہوتا ہے. اور دے آر ویری ویری کمفرٹیبل ٹو ایکسپریس دیٹ کہ جی اچھا یہ میرا ویک ایریا اینڈ آئی ایم ورکنگ آن اٹ. مطلب جی بالکل
اس کا یہ مطلب ہوا کہ ان کی بھی زندگی میں اسی طرح سے مسائل ہیں جس طرح سے کسی بھی انسان کے, بٹ دے آر ڈیلنگ ود اٹ ڈفرینٹلی. اور یہ جو مس بات کر رہی ہیں نا, سوری میں بس یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ جو مس بات کر رہی ہیں اس سے بہت ساری جو مس پرسیپشنز ہیں کانفیڈنس کے بارے میں وہ بھی بڑی کلیئر ہو جاتی ہیں. جو مس نے کہا نا کہ موک نہیں کرتے اور ہیوملیٹ نہیں کرتے, انسلٹ نہیں کرتے, اور وہ کچھ ایک یہ بھی آپ دیکھیں گے پیٹرن کے لاؤڈ بولنا, زیادہ بولنا, مے بی یہ چیزیں, یا پرومیننٹ نظر آنے کی کوشش کرنا یا لیٹ ڈاؤن کرنا, یہ چیزیں ہیں تو وہ آپ کو نہیں نظر آئیں گی جو جینوئنلی کانفیڈنٹ ہوں گے. خیر ڈسکشن چونکہ اس وقت بڑی گہرائی میں جا چکی ہے, بٹ مجھے ایک بریک لینا ہے. خواتین و حضرات ہم ایک چھوٹے سے بریک کی طرف جا رہے ہیں, اور بریک کے بعد جب ہم واپس آئیں گے تو ہم اسی پیس سے اپنی ڈسکشن کو آگے بڑھائیں گے. سو ڈونٹ گو اینی ویئر, ویل بی رائٹ بیک آفٹر شارٹ بریک, اسٹے ود اس. بے چینی اس کا ہمیں تدارک کرنا ہے جی, اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں سیروٹونن کو اپ رکھنا ہے تاکہ خوشی بھی اوپر کے درجے پہ رہے, اور جوش کو بھی پورا رکھنا ہے تاکہ زندگی کا احساس باقی رہے. اور شراب چونکہ ان تینوں قسم کے لوگوں کی ضرورت کو پورا کرتی ہے, یا اگر ایک ہی بندے میں یہ تینوں معاملے ہوں تو اس کو بھی وہ پورا کرتی ہے, تو جو بھی اس کے چکر میں پھنستا ہے پھر اس کا گرویدہ ہو کے رہ جاتا ہے, اور پھر کوئی بات وہ سننے کے لیے تیار نہیں ہوتا. شراب پینے کے بعد جن لوگوں کو مسائل ہوتے ہیں, جن کا میٹابولزم خراب ہوتا ہے, وہ شراب پینے کے فوراً بعد نہیں ہوتے, کسی کو گھنٹہ 2 گھنٹے بعد ہوتے ہیں, کسی کو اگلے دن صبح جا کے وہ ہوتے ہیں, اور ان کو فائدہ الگ سے کلیئر نظر آتا ہے. جب وہ شراب پیتے ہیں تو ان کو وہ سب فائدہ نظر آتا ہے, ان کی بے چینی کم ہو جاتی ہے, وہ خوشیاں منانے لگتے ہیں, اور وہ لوگوں سے کنیکٹ کرنے لگتے ہیں, اور انہی مقاصد کے لیے لوگ شراب پیتے ہیں. لیکن کچھ گھنٹوں کے بعد ان کے اندر کچھ منفی حالات پیدا ہونے شروع ہو جاتے ہیں. کچھ ٹاکسنز ہیں جو کہ ان کے خون میں سرکولیٹ کرتی ہیں, اور اس سے ان کو ایک کوفت کی سی کیفیت ہوتی ہے, اور اس کوفت کی کیفیت کو ٹھیک کرنے کے لیے پھر جو قریب ترین حل ہوتا ہے وہ مزید شراب کا استعمال ہے. جی ویلکم بیک خواتین و حضرات, اور ایک مرتبہ پھر آپ سب کو اپنے شو میں ویلکم کہتے ہیں. اور ڈسکشن ہم بڑے جو ہے وہ ایک ڈیپ پوائنٹ کے اوپر چھوڑے گئے تھے, اور اسی ڈسکشن کو میم میں چاہتا ہوں کہ ہم کنٹینیو کریں, اور پھر اسی کے ساتھ کنیکٹڈ جو ہیں وہ کویسچنس. تو آپ کس طرح سے جو ہیں وہ اس کے کنیکشن کے بارے میں اور ان کی جو چیزیں ان کے بارے میں ڈسکس جی, میں وہی بتا رہی تھی کہ اس کے لیے بڑا ضروری ہے کہ آپ اپنے ساتھ آنیسٹ ہو کے چلیں, پرنسپل بیسڈ ہو کر چلیں, اور آپ کو چھوٹی سی بھی کوئی جیسے سرکمسٹانسز اور سچویشنز آپ یہ سمجھ لیں کہ آپ کی ریالٹی کو چینج نہیں کر دیتے ہیں. کہتے ہیں نا, ڈونٹ لیٹ دا فیلئر گو ٹو یور ہارٹ اینڈ ڈونٹ لیٹ دا سکسیس گو ٹو یور ہیڈ. تو یہ والی چیز, یہ اگر پرنسپل بنا لیں گے تو پھر آپ تھوڑا سا ڈیٹیچ ہو کے, تھوڑا سا آبجیکٹیولی آپ چیزوں کو جج کر کے پھر آگے بڑھنے کی آپ کے اندر اسٹرینتھ اور سکت جو ہے وہ باقی رہتی ہے, ورنہ پھر آپ بیلنس سے جو ہے وہ دور ہو جاتے ہیں. تو چھوٹی چھوٹی چیزوں کو ٹاس اراؤنڈ نہ کرنے دیں اپنے آپ کو. ٹھیک ہے جی, آنیسٹی کی جو بات کر رہے ہیں, دین مس اسٹارٹ کریں گے آگے ہمارے کانفیڈنس کو کیسے بہتر ہم اور کر سکتے ہیں. اپنے آپ کو جاننے کی بات فی الحال ہم کر رہے ہیں کہ ہم پہلے جان لیں ہم کہاں پر سٹینڈ کر رہے ہیں, اور پھر ہم یہ دیکھیں کہ ہمیں پہنچنا کہاں پر ہے. سو جب کوئی ایک بندہ اپنی ویکنیس کے ساتھ کمفرٹیبل ہوتا ہے, یعنی اف somebody is confident اور comfortable کہ میرے اندر یہ ابھی ایک ایریا لیک کرتا ہے, and I can work on it and I can achieve that goal. ہاں مجھے بات چیت میں اور امپروومنٹ کی ضرورت ہے, ہاں مجھے اپنے کانسیپٹ کو کلیئر اور کنوے کرنے میں, اور مجھے اینی تھنگ جو بھی آپ کو اپنی شارٹ کمنگ لگتی ہے. جو کانفیڈنس ہوتا ہے یہ آپ کو یعنی ایک ایسی طاقت دیتا ہے کہ آپ ہیزیٹیٹ فیل نہیں کرتے, آپ ڈیفینسو نہیں ہوتے, آپ اوفینسو نہیں ہوتے, آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ آپ کتنے پانی میں ہیں. صحیح. اور اگر کسی کو صحیح اندازہ ہو کہ وہ آنیسٹ ہو جائے کہ ہاں اگلا بندہ, ہمارے لیے بہت آسان ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ جی میں ذرا مس بہیو اس لیے کیا کہ اگلے بندے نے بات ایسی کی تھی, لیکن کانفیڈنٹ لوگوں کو کافی کلیئر ہوتا ہے کہ مجھ سے یہ بات برداشت نہیں ہوتی تو میں ری ایکٹ کر جاتا ہوں, اینڈ آئی شوڈ ورک آن اٹ اینڈ آل دیٹ, انسٹیڈ آف بلیمنگ وہ رسپانسبلٹی ٹیکنگ کی طرف جاتے ہیں اس طرح سے. سو کانفیڈنس میں ہمیں آنیسٹ ہونا اپنے ساتھ, یہ مطلب کانفیڈنٹ لوگوں کا یہ ہمیں جاننا ضروری ہے کہ ہم کتنے آنیسٹ ہیں, کیونکہ یہ ایموشنل کریج سے ایسے جڑے گا کہ مجھے اندازہ ہو جائے گا اگر مجھے کوئی فیڈ بیک ملا ہے نیگیٹو کسی سے اور میں
کانفیڈنٹ ہوں اگر اس بارے میں, تو ہی میں ایموشنلی اپنے آپ کو ذرا ایموشنل کیپیسٹی کو انہانس کر کے اس کو برداشت کروں گی. ادروائز تو میرے پاس بہت ساری وجوہات ہیں کہ نہیں جی اگلا بندہ میرے سے خار رکھتا ہے, یہ ٹرو فیڈ بیک نہیں ہے, اچھا آج میرا اچھا پرفارم, آج میرا ڈے اچھا نہیں ہے, اینڈ اسٹف لائک دیٹ. بالکل میم. اچھا اسی کے ساتھ میرا جڑا ہوا ایک کویسچن ہے اور میں چاہتا ہوں کہ آپ دونوں اس پہ ذرا اپنا فیڈ بیک دیجیے. کویسچن یہ ہے کہ آپ کے کانفیڈنس میں, آپ کی خود اعتمادی میں, آپ کی سراؤنڈنگ سے آپ کو ملنے والا فیڈ بیک کس حد تک امپورٹنٹ ہوتا ہے اور اس کو کس طرح سے ڈیل کیا جانا چاہیے اور ہم کس طرح سے کرتے ہیں؟ میں چاہتا ہوں اس پہ آپ دونوں اپنا فیڈ بیک دیجیے, اسٹارٹنگ فرام. اچھا, اس میں یہ ہے کہ فیڈ بیک ہمیشہ اگر ہم سائیکالوجی کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو فیڈ بیک ہمیشہ ہمیں امپروو کرنے کی طرف جاتا ہے. یعنی یہ ہماری سیلف اسٹیم کو بہتر کرنے والی کوئی چیز ہے کہ اگر ہم فیڈ بیک کو کنسٹرکٹیو وے میں لیتے ہیں, پازیٹیو وے میں لیتے ہیں, ریگارڈلیس. مطلب موسٹلی یہ بھی ہوتا ہے کہ جو فیڈ بیک دینے والا ہوتا ہے تو وہ سم ٹائم ٹھیک نہیں بھی دیتا فیڈ بیک, یعنی طنز کر دینا یا کوئی اسی طرح کی بات کر دینا. لیکن آپ نے اگر اس کو کنسٹرکٹیو وے میں لیا ہے تو پھر آپ آگے بڑھیں گے. لیکن اگر آپ کہتے ہیں کہ اچھا یہ تو اس کی عادت ہے کہنے کی اور آئی ایم اوکے ود اٹ اور میرا کوئی مسئلہ نہیں ہے, تو پھر ہم نے آپ کو وہیں پہ اپنے آپ کو وہیں پہ روک لیا آپ نے. ایک اور چیز ہے کہ جب ہمیں کوئی فیڈ بیک اپریسیشن کی شکل میں دیتا ہے تو تب بھی جو مس بات کر رہی تھی کہ اپنے دماغ پہ سوار کرنے والی بات نہیں ہے. کوئی یہ نہیں سوچنا ہے کہ اچھا اب تو ہمیں واہ واہ ساری جگہوں سے ملتی ہے, سو نا آئی ایم ڈوئنگ گڈ, آئی ایم پرفیکٹ, اب دیر از نو نیڈ ٹو لرن مور. یہ بھی ٹھیک بات نہیں ہے. کانفیڈنس ہمیں نالج سے آتا ہے. ہم نے پہلے بھی ایک دفعہ بات کی تھی, جتنا نالج ہم گین کرتے ہیں اتنے ہم کانفیڈنٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں. فیڈ بیک کو کنسٹرکٹیو وے میں لینا, کس فورم سے آپ کو فیڈ بیک مل رہا ہے, آپ کیا امپروو کر سکتے ہیں اپنے اس پہ, یہ ہمیں اس طرح سے لینا چاہیے. ہاں دیکھیں یہ مائنڈ سیٹ بھی جو ہے نا, آپ کا جو پرسپیکٹیو ہے اٹس آلویز اے چوائس. آپ کس طرح سے کسی بھی چیز کو پرسیو کرتے ہیں. آپ کے پاس ہمیشہ دو چوائسیز ہوتی ہیں. کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو کہ بہت اچھے ایونٹس میں بھی کچھ نہ کچھ جو ہے نا وہ غلطی اور کوئی نہ کوئی چیز ایسی نکال لیتے ہیں جو کہ تھوڑی سی کوئی شارٹ کمنگ ہوگی اور باقی سب پازیٹیوز کو اگنور کر دیتے ہیں. اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جو کورے کاغذ پہ ایک وہ بلیک ڈاٹ ہوگا اس پہ فوکس کریں گے, بٹ جو ہے ایسے بھی ہوتے ہیں جو کہ وہ جو وائٹنس اور وہ جو پازیٹیوٹی ہے اس کو گریب کرتے ہیں. تو جب آپ کو فیڈ بیک ملتا ہے وہاں پہ بھی یہی رول اپلائی ہوگا کہ آپ نے اس میں سے آپ سیکھ کیا سکتے ہیں, آپ اس میں سے کیا چیز ہے جو لرن کر کے آگے بڑھ سکتے ہیں. مے بی سم ٹائم جو کرٹیسزم والا فیڈ بیک جیسے مس نے مینشن کیا, یا نیگیٹو جس کی انٹینشن ہی سم ٹائمز نیگیٹو ہوتی ہے, وہاں سے آپ یہ تو سیکھ سکتے ہیں ایٹ لیسٹ کہ آپ نے کسی کے ساتھ اس طرح سے بیہیو نہیں کرنا, یا یہ اپروچ آپ نے ایکوائر نہیں کرنی اور اس کو ملٹی پلائی ہونے سے بچانا ہے. ایٹ لیسٹ یہ لرننگ تو ہوگی, کچھ اور نہیں ہوگی تو ٹھیک ہے. ادروائز میں بھی ان کی بات کے اندر کوئی 2% کوئی جو سچائی کا ایک وہ ہے, تو اس سے آپ پھر سیلف امپروومنٹ کی ایک جرنی پہ نکل سکتے ہیں. اور فیڈ بیک کی جیسے آپ نے بات کی ذکریہ صاحب, تو وہاں پہ آپ کو فیڈ بیک لیتے بھی رہنا چاہیے. خود بھی جو لوگ کانفیڈنٹ ہوتے ہیں وہ ایک تو یہ کہ بڑے ان اپولوجیٹک ہوتے ہیں اپنی ویکنیسز کے بارے میں, اور وہ پریزنٹ کرتے ہیں, وہ مشورے لیتے ہیں, کیونکہ ان کی ایک جرنی ہوتی ہے نا, اپنے آپ کو سیلف امپروومنٹ کی ایک جرنی ہے. تو وہاں پہ وہ فیڈ بیک لیتے ہیں اور مشورے بھی لیتے ہیں اور آنیسٹ اوپینین مانگتے ہیں لوگوں سے. یہاں پہ جو ہمارے ڈرگ ایڈکشن کے جو پیشنٹس آتے ہیں ان کو بھی ہم یہی ایڈوائز کرتے ہیں جب ہم ان کو ریکوری سکھا رہے ہوتے ہیں کہ آپ نے جا کے آن اینڈ آف اپنی فیملی سے اور جو بھی آپ کے سگنیفیکنٹ ادرس ہیں ان سے پوچھتے رہنا ہے کہ کون سی چیز میں ٹھیک کر رہا ہوں, کون سی چیز میں نہیں کر رہا ہوں, جہاں میں پہ لیکنگ ہوں وہاں پہ آپ مجھے ہیلپ آؤٹ کریں. تو بیسکلی اٹس اے ویری پازیٹیو تھنگ, اور باقی آپ کی پرسیپشن پہ ہے کہ آپ کیسے کرتے ہیں. اور اس کو ہی اگر ہم بات کو آگے لے کے چلیں تو کانفیڈنس کے لیے ایک اور بہت ضروری جو ایلیمنٹ ہے, موونگ آن ٹو دا نیکسٹ پوائنٹ, وہ ہے سیلف کمپیشن کا, کمپیشنیٹ ہو جانے کا. ٹھیک ہے, اپنے ساتھ ہم سم ٹائمز بہت ہارش ہو جاتے ہیں اور پھر وہی اسٹینڈرڈس ہم رکھتے ہیں دوسرے لوگوں کے لیے. اب وہاں پہ آپ نے کرائٹیریا ہے جو ایک سیٹ کر لینا ہوتا ہے, اور اس میں آئیڈیل کرائٹیریا یہی ہوتا ہے کہ آپ نے گڈ انف ہونا ہے, آپ نے پرفیکٹ نہیں ہونا ہے, کیونکہ پرفیکٹ ہونا بہت ہی کم اس کے چانسز ہوتے ہیں یا نہ ہونے کے برابر ہوتے ہیں. تو آپ نے سیکھ کیا کرنا ہے, آپ نے وہ سیکھ کرنا ہے کہ اپنی ایبلٹیز کے مطابق میں بیسٹ کسی سچویشن میں کیا دے سکتا ہوں, کسی بھی چیز میں ان پٹ کتنی, میری کیپیسٹی کتنی ہے اور میں کتنا کر سکتا ہوں, اتنا کر کے پھر آپ اپنے آپ کو مارجنز دیتے ہیں
اور ہر ٹائم پہ اگر 100% یا 99% آپ کو نہیں مل رہا تو وہاں پہ پھر آپ اپنے آپ کو کچھ ٹریننگ کی طرف لے کے جاتے ہیں, نہ کہ آپ کوئی سیلف کرٹیسزم میں اور کوئی نیگیٹیوٹی کا شکار ہو جاتے ہیں. یہ آپ کو کانفیڈنٹ ہونے میں یہ چیز اور کریجیس ہونے میں بہت زیادہ ہیلپ کرتی ہے. یعنی اس بات پہ فیئرفل رہنا کہ میں کچھ غلط نہ کر دوں اور غلطی الاؤ نہ کرنا اپنے آپ کو, اس سے بہتر ہے کہ آپ کوشش ضرور کریں کہ آپ سے غلطیاں نہ ہوں, لیکن اگر ہو جائیں تو اس کو اس پرسپیکٹیو سے دیکھیں کہ اب میں اس سے لرن کیا کر سکتا ہوں. سو پرفیکشن کو اپنے ساتھ اگر آپ کنڈیشن کرتے ہیں کہ جی پرفیکٹلی مجھے سب چیزوں کو کرنا ہے, تو یہ ہمیشہ لوز ہونے والا گیم ہے, اس میں آپ آگے بڑھ نہیں سکتے ہیں, کیونکہ امپرفیکشن کے ساتھ ہمیں سکسیس کو اچیو کرنا ہے اور اپنی لائف میں آگے بڑھنا ہے, یہ گول ہونا چاہیے. کیونکہ ہم پرفیکٹ کریچر نہیں ہے, ہو نہیں سکتے ہیں, انسان غلطیاں کرتا ہے اور غلطیوں سے سیکھنا جو ہے یہ ہمارا کام ہے. لیکن ہمیں پرفیکشن کو ذرا اپنی لائف سے نکالنا پڑے. اچھا میم, اب اس میں چونکہ ہم کانفیڈنس بلڈ کرنے کی بات کر رہے ہیں تو اس میں ہم اس میں کوئی مسائل جو فیس کرتے ہیں لوگ اس کے بارے میں بھی اگر ڈسکس کر لیں. لوگ ہم سے یہ کہتے ہیں کہ آپ بینگ مینٹل ہیلتھ پروفیشنل آپ وہاں پہ بیٹھ کے تو بڑے آرام سے کہہ دیتے ہیں کہ ہر دفعہ ہم فیڈ بیک کو ایسے کریں ویسے کریں, بٹ ان فیکٹ ہوتا یہ ہے کہ جب لوگ 2 سے 3 دفعہ تو اس کو پازیٹیو وے میں لے لیتے ہیں, چوتھی دفعہ پہ جا کے ہمت ہار جاتے ہیں اور پھر چھوڑ دیتے ہیں. اس جو ایک کنسسٹنسی ہے اس کو مینٹین کرنے کا کیا طریقہ ہوتا ہے؟ دیکھیں بہت ہی امپورٹنٹ کوشچن آپ نے کیا کہ 1-2 دفعہ سن لینے سے, 1-2 دفعہ بات کر دینے سے ہماری زندگی چینج نہیں ہوتی ہے. بالکل, یہ تو کوئی کمٹمنٹ ہے, یہ کوئی فیصلہ ہے. آج ہی ایک ہمارے انڈور پیشنٹ بات یہ کر رہے تھے کہ یہاں پر یہ جو بات ہم اینگر پر بات کر رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ مس بات کرنا بہت آسان لگتا ہے اور ہم سب سنتے بھی ہیں اور سم ہاؤ ہمیں بھی کہیں نہ کہیں پر پتہ ہوگا, لیکن ریئل چیلنج ہمیں وہاں پر فیس کرنا پڑتا ہے جب ایسی سچویشنز آتی ہیں. تو ہم میں سے بہت سارے لوگ پرانے پیٹرنز کو ہی کرتے ہیں. سو یہ جو پرانے پیٹرنز اتنے اسٹرینتھن ہوئے ہوتے ہیں وہ کوئی 1-2 دفعہ سننے سے ٹھیک نہیں ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, چینج جس کو ہم کہتے ہیں تو اٹس اے پروسیس, اٹس ناٹ این ایونٹ. یہ کوئی ایک دم سے آنے والی چیز نہیں ہوتی ہے. اس کے لیے آپ کو پریکٹس, موٹیویشن, ولنگنیس, ایبلٹیز, ان ساری چیزوں کا مکسچر ہے کہ آج اگر میں یہ فیصلہ کروں کہ مجھے اپنے کانفیڈنس پر, اپنی خود اعتمادی پر کام کرنا ہے, تو ایک ٹائم پر بہت ساری ایبلٹیز کو مجھے دیکھنا ہوگا اور مجھے دیکھنا ہوگا کہ میرا ڈائریکشن کیا ہے, مجھے اسٹیپ ان کیسے کرنا ہے. اور یہ کرتے رہنے والا کوئی کام ہے. اپنے آپ کو کیونکہ ریزسٹنس از دا پارٹ آف دا چینج پروسیس. آلویز ریممبر, جب بھی ہم کچھ مائنر سا چینج بھی اپنی زندگی میں لاتے ہیں ریزسٹنس ضرور آتی ہیں. آپ بہت موٹیویٹڈ ہو کر کہتے ہیں کہ جی اب تو میں نے اپنے آپ کو سنوارنے کی طرف جانا ہے, لیکن باہر انوائرمنٹ میں کوئی ایسی ریزسٹنس آتی ہے, آپ کہتے ہیں فائدہ ہی کوئی نہیں ہے, چینج نہیں ہونا چیزیں. یہ کوئی کمٹمنٹ اپنے آپ سے ذکریہ صاحب کرنے والی بات ہوتی ہے کہ چینج آپ اپنے سکون اور بیٹرمنٹ کے لیے ہوتے ہیں, جس کا اضافی فائدہ ہمیں یہ ملتا ہے کہ انوائرمنٹ بھی ہمارا جو ہے وہ ہیلپ فل ہونا شروع ہو جاتا ہے. اب میم آپ کی طرف بڑھیں گے انہی سارے ٹاپکس کو لے کے, لیکن اس سے پہلے ہمیں جانا ہے ایک بریک کی طرف. اور خواتین و حضرات, ایک چھوٹے سے بریک کی طرف ہم بڑھیں گے اور بریک کے بعد جب ہم واپس آئیں گے تو ہم ڈیفینیٹلی مس تحسین سے اپنے ٹاپک کو اسٹارٹ کریں گے. اور دس از دا لاسٹ چنک آف دا آور پروگرام, تو ہم کوشش یہ کریں گے کہ ہم اس کے اندر میکسیمم اس چیز کے اوپر بات کر سکیں کہ ہاؤ کین یو build your confidence for leading a better life and for leading a good life. So don't go anywhere, we'll be right back after a short break. Stay with us. یہ محض آپ کے نشہ کرنے یا نہ کرنے کا معاملہ نہیں ہے, یہ ایک بیماری کا معاملہ ہے, اور وہ بیماری آ چکی ہے جس کا ثبوت یہ ہے کہ آپ کو بہت زیادہ نشہ کرنا پڑتا ہے اور پھر بھی اس کا کوئی آپ کی مرضی کا اثر نہیں ہوتا, اور کچھ منفی اثرات بھی آتے ہیں, جیسے شراب کے نشے میں انٹاکسیکیشن ہوتی ہے, اسی طرح دوسرے نشوں میں بھی کچھ ضمنی اثرات آتے ہیں. چرس کے نشے میں اریٹیبلٹی ہوتی ہے اور بعض اوقات تو ڈیلیوژنز ہونے لگتے ہیں, یعنی ایسے نظریات ذہن میں آنے لگتے ہیں کہ دوسرے لوگ پاگل سمجھنے لگتے ہیں. تو وہ ان ٹاکسنز کی وجہ سے ہوتے ہیں جو نشے کے جسم میں صحیح طرح سے پروسیس نہ ہونے کی وجہ سے سامنے آتے ہیں. سب سے پہلا جو نظریہ ہے وہ یہ ہے کہ مریض کو سمجھ میں آ جائے کہ اس کے جسم میں, یعنی صرف ذہن میں تو نشے کا شوق پل رہا ہے, لیکن جسم میں نشے کی مخالفت ابھر رہی ہے. نشے کے مریض کے وعدوں اور ارادوں سے کچھ نہیں ہوتا اس بات سے ہے کہ وہ کرتا کیا ہے, اس کے عمل کیا ہے. چونکہ فیملی ممبر کا بڑا گہرا رشتہ ہوتا ہے اپنے پیارے سے جو نشے کی بیماری میں ہے,
تو وہ اگر آگے بڑھ کے پہلے کچھ ٹریننگ لیں اور پھر پیشنٹ کے ساتھ, مریض کے ساتھ بات کریں, مل جل کر بات کریں, احترام سے بات کریں, محبت سے بات کریں, تو بہت جلد مریض کا علاج حاصل کرنے کے لیے قائل ہونا ممکن ہو جاتا ہے. جی ویلکم ہے خواتین و حضرات. ہم ایک مرتبہ پھر ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد آپ کے سامنے حاضر ہیں, اور پروگرام کے لاسٹ چنک میں ہم اس کے اوپر بات کریں گے کہ ہاؤ یو کین بلڈ یور کانفیڈینس, اینڈ اف یو آر آلریڈی ہیونگ سم کانفیڈینس تو آپ اس کو بہتر کیسے کر سکتے ہیں. سو میم تھوڑا سا آپ مزید اس ٹاپک کو ایلیبوریٹ کیجیے گا کہ ہاؤ ٹو بلڈ یور کانفیڈینس. بالکل ٹھیک ہے. اچھا, اس میں یہ ہے کہ آپ نے اپنے ساتھ کنیکشن کیسے بلڈ کرنا ہے اور اس کو اسٹرانگ کیسے کرنا ہے, کیونکہ بات وہی ہم کر رہے ہیں کہ اپنے آپ کو پہچاننا از دا کی. ٹھیک ہے نا, ایک رستہ وہیں سے نکلے گا جب آپ کو اپنی سمجھ آ جائے گی اور اپنی ذات کو آپ کہیں بہتر کرنے کی کوشش کریں گے. تو اپنی ذات کو جب آپ پہچاننے کے سفر پہ ہوتے ہیں تو وہاں پہ پھر آپ بہت زیادہ ریلیونٹ ہونا, بہت زیادہ امپورٹنٹ ساؤنڈ کرنا, اور اس بات کی فکر میں رہنا کہ میں کتنا میٹر کرتا ہوں دوسروں کو یا آل اوور دا ورلڈ, یہ بھی ضروری ہے, ایک پارٹ ہے ہماری لائف کا. ظاہر ہے ہم سوشل اینیملس ہیں سب, اور ہمارے لیے بلانگ کرنا, پہچانے جانا, کچھ رسپیکٹ کا ملنا, یہ بہت ضروری ہے. بٹ ان چیزوں سے پہلے یہ ضروری ہے کہ آپ اپنی ذات کے ساتھ جڑے رہیں اور آپ کی جو ریالٹی ہے اس کو آپ ڈگنیفائڈ طریقے سے جو ہے وہ لے کر چلیں. تو آج کل یہ جو آپ دیکھیں گے پیٹرنز, یا شاید ہمیشہ سے رہے ہیں, ان کے چہرے اور ان کی شکلیں بدلتی رہتی ہیں جن میں کہ آپ ریلیونٹ ہونے کی کوشش کرتے ہیں. فار ایگزامپل سوشل میڈیا کی اگر ہم کرنٹ ٹائم سے مثال لیں تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو بھی برانڈس کی فالوئنگ ہے, یا کوئی نئی کوئی فوڈ کی کوئی جگہ ہے تو وہاں پہ کوئی نئی ایٹری ہے تو وہ ٹرائی ضرور کرنی ہے, نہیں تو یو ول فیل لیفٹ آؤٹ. ٹھیک ہے. پھر آج کل کے ٹین ایجرز میں اور کچھ ٹرینڈز ہیں جن میں کہ ڈرگ ایڈکشن کا بھی ٹرینڈ ہے, اور اس کے بہت سارے فیشنز کو, ٹرینڈز کو فالو کرنا. سوشل میڈیا پہ ایک وار ہے, فار ایگزامپل لائکس کی وار ہے, کامنٹس کی وار ہے, اور وہ بہت زیادہ وہ ڈسٹرکشن ہے, وہ بہت زیادہ ایک لمیٹنگ چیز ہے جو کہ آپ کو اپنے ریئل پرپز سے, آپ کو اپنے ریئل سیلف سے بہت دور لے جاتی ہے, اور آپ ایک بھیڑ چال کا شکار ہو جاتے ہیں. تو یہاں پہ پھر کنیکشن اپنے آپ سے واپس بلڈ کرنا, اور اس چیز کو سمجھنا کہ کچھ پھر ہمیں چیزیں ایسی کرنی چاہیے والنٹیرلی, کانشیسلی, اس طرح کی کچھ ایفرٹس کرنی چاہیے کہ ہم اس بھیڑ چال سے نکل آئیں اور کچھ اسٹینڈ آؤٹ کریں, فٹ ان کرنے کی کوشش نہ کریں. اور اس کے لیے کچھ پریکٹسز ہیں جو چھوٹی چھوٹی ہم کر سکتے ہیں. فار ایگزامپل آپ کہیں پہ بیٹھے ہیں, کسی محفل میں بیٹھے ہیں, تو یہ بھی کبھی آزما کر دیکھیں کہ آپ اپنا تعارف یا اپنے کوئی پازیٹیوز یا مے بی کوئی آپ کے کوئی جو ایکسٹرا آرڈنری کوئی آپ کی چیز ہے, کوئی میڈلز ہیں, کوئی آپ کے کریڈٹس ہیں, وہ آپ شو نہیں بھی کرا رہے. آپ کوئی انانیمسلی بھی بیٹھے ہیں اور آپ صرف اپنے خیالات کے تھرو, اپنی بات چیت کے تھرو لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ میں کون ہوں, بجائے کہ اگر کوئی آپ کے بیجز ہیں آپ ان کا تعارف پہلے دے رہے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ جو ہے آپ اس طرح کی کوئی چیزیں کریٹ کر سکتے ہیں جو بھی آپ کے اندر ٹیلنٹس ہیں. تو ضروری نہیں ہے کہ آپ ہر دفعہ ان کو ایگزیبٹ ہی کریں یا آپ ان کے بارے میں لوگوں کو بتائیں ہی اپنی اچیومنٹس کے بارے میں. آپ اگر پینٹ کرتے ہیں, آپ اگر اچھا لکھ سکتے ہیں, تو کبھی کبھی یوں بھی کریں کہ اپنے لیے کریں اور دوسروں کو نہ دکھائیں اور نہ بتائیں, یہ بھی کر کے دیکھیں. اب اس میں ان دا لانگ رن آپ کو بہت زیادہ ایک انٹیگریٹی اور آپ کی ڈگنیٹی بہت زیادہ ڈیولپ ہوتی ہے, اور اپنی ذات کے ساتھ آپ کا جو ایک ہے می ٹائم والا جو ایک کانسیپٹ ہے وہ آپ کو بہت کچھ دے کر جاتا ہے, اور آپ کو ایک بہتر انسان جو ہے وہ بنا کے جاتا ہے. اور بلکہ فیس بک لائکس کی بات ہوئی تو بعض لوگ تو آپ کو میسیجز کر کر کے کہتے ہیں کہ ہماری پکچر لائک کرتے ہیں. سو اگر آپ زبردستی لائکس والوں میں سے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو اپنے کانفیڈنس پہ شاید کام کرنے کی ضرورت ہے. میم آپ کی طرف واپس آتے ہیں. ہم نے ابھی کچھ دیر پہلے کنسسٹنسی کے حوالے سے بات کی وچ واز اگین ریلیٹڈ ود دا کانفیڈنس. ایک انسان کا پوٹینشیل یا اس پوٹینشیل کی لمٹ کیا ہے بھی یا نہیں, اور اگر ہے تو کیا ہے؟ دیکھیں انسان نے تو انکور کیا ہی نہیں ہے اپنے آپ کو زیادہ. اگر ہم ان کی اپیرنس کی بات کریں, یہ دا باڈی وی ہیو, دا فارم وی ہیو, یہ ہمیں ڈسکرائب 1% کرتی ہے. ایکسپرٹس یہ کہتے ہیں کہ ہم اپنی فارم سے صرف 1% ڈسکرائب ہوتے ہیں. 99% وہ حصہ ہے ہماری ذات کا جو کہ ویزیبل ہے ہی نہیں ہے. آر تھاٹس, آر بلیوز. اب اس پہ ہم کتنا کام کرتے ہیں اگر اس چیزوں کو انکور کرنا شروع کر دیں, کیونکہ ہمارا سارا فوکس اس بات پر ہے کہ ہمارا ماحول, لوگ یہ کیا کرتے ہیں. ہمارا یہ فوکس نہیں ہے انفارچونیٹلی کہ ہم کیا کرتے ہیں. آئی مین ان کے اوپر تو ہمارا کنٹرول ہے ہی نہیں ہے, جس پر ہم اپنا ٹائم اور اپنا
پاور اپنی انرجی ویسٹ کرتے رہتے ہیں کہ یہ فلاں نے مجھے یہ کہہ دیا، کیوں کہہ دیا، فلاں ہمیشہ یہ کرتا ہے، پاکستان ٹھیک نہیں ہے، فلاں ٹھیک نہیں، اینڈ آل دیٹ. سو یہ ہمارا ریئل سیلف ہے ہی نہیں ہے. وی ہیو دا ڈیوائن پاور ان فیکٹ، اینڈ 99% جو ہماری پرسنالٹی کا پارٹ ہے وہ اس پہ ہمیں غور شاید کیا ہی نہیں ہے، اور اگر کچھ لوگوں نے کیا بھی ہے ہم ہمیشہ اس کو امپروو کر سکتے ہیں. یہ کوئی حد نہیں بتائی جا سکتی کہ کس لیول پر یہ انف ہوئے گا، کیونکہ جتنا انسان اس اپنے آپ کو سیلف ایکچولائزیشن کا اسٹوڈنٹ بن جاتا ہے اتنا ہی وہ آگے اور بڑھتا جاتا ہے. پھر اس کو یہ سمجھ آنا شروع ہو جاتی ہے کہ کوئی لمٹ نہیں ہے اپنے آپ کو انکور کرنے کی. آپ کی کیپیسٹی یہ نہیں ہے کہ ایک چھوٹا سا پرابلم آپ کو ہنڈرنسز پیدا کر دیتا ہے. آپ کی مرضی کا ٹریفک نہیں ہے، آپ کو سگنل پر رکنا پڑ رہا ہے تو آپ کا بلڈ بوائل ہونا شروع ہوتا ہے. ٹیک اٹ ایزی. یعنی یہ کوئی ایسی چیزیں ہیں جس پہ ہم اپنی پوٹینشیلز کو ضائع انفیکٹ کر رہے ہوتے ہیں. بالکل. اب ہم ہری میں ہوتے ہیں، کوئی ہماری مرضی کا ڈرائیو نہیں کر رہا ہوتا، اندر بیٹھے بیٹھے آپ کی باڈی یعنی ریئیکٹ کر رہی ہوتی ہے. سننے میں کیسا لگ رہا ہے، جس کے ساتھ ہمارا تعلق نہیں ہے، جس کو ہم جانتے نہیں اور پتہ نہیں اگلے لمحے وہ کدھر اور ہم کدھر، اور اندر بیٹھے بیٹھے ڈرائیو کرتے ہوئے ہم اس کو الاؤ کر رہے ہوتے ہیں جس کو ہم جانتے بھی نہیں ہیں کہ آؤ اور ہماری ڈسٹرکشن کر کے جاؤ. اور دیکھیں ہاں، اور ہیومن پوٹینشیل کی جو بات ہے نا، تو وہاں تو اسکائی از دا لمٹ. ٹھیک ہے نا. دیکھیں ہم جب پیدا ہوتے ہیں تو ہمیں کوئی ساتھ ایز سچ کوئی مینول میں بتایا نہیں جاتا کہ یہ آپ کی لمٹ ہے، یہاں تک آپ آگے جا سکتے ہیں اور اس سے زیادہ سکسیس آپ اچیو نہیں کر سکتے. تو یہ کافی حد تک ہمارے پاس اختیار ہے. جیسے اگر ہم نے کلیکٹیولی ایز اے یونیورس کوئی 1% ہمارا برین کلیکٹیولی یوز ہوا ہے تو آپ سوچیں کہ کتنا سارا ان ایکسپلورڈ ٹیلنٹ، کتنا سارا پوٹینشیل جو ہے وہ پینڈنگ ہی رہ جاتا ہے جس میں ہم ٹیپ ان ہی نہیں کرتے. تو اس میں جب آپ سیکھنے کے جرنی پہ جاتے ہو نا، جب آپ آگے بڑھنے کے، تو وہاں پہ پھر انسان ریئلائز کرتا ہے کہ اتنا سارا کچھ ہے کہ میں شاید اتنے لمیٹڈ ٹائم میں کر ہی نہیں سکتا اور سیکھ ہی نہیں سکتا. اور وہاں پہ دوسری ایکسٹریم ہے جہاں پہ لوگ کہتے ہیں کہ اگنورینس از اے بلس، اور اس کے اندر آپ رہیں تو آپ اپنی اسی چھوٹی سی دنیا میں وہی اپنے 60 70 80 سال گزار کے تو اس دنیا سے چلے جائیں. اور جہاں پہ آپ نالج کے سفر پہ، سیلف امپروومنٹ کے سفر پہ اور اپنی باؤنڈریز کو ایکسپینڈ کرنے کے سفر پہ آتے ہیں تو وہاں تو پھر آپ دیکھتے ہیں کہ تا حد نگاہ آپ کو کوئی سرحد نظر نہیں آتی. جہاں پر ہم کانفیڈنس کی بات کر رہے ہیں اور ایموشنل کریج کی بات کر رہے ہیں تو ہماری باڈی کی جو لیمیٹیشنز ہیں یہ کوئی ہمارے مائنڈ نے ڈیسائیڈ کی ہوئی ہے. تھوڑی سی فلاسفیکل بات کر رہی ہوں کہ یہ جو ہمارا ہارٹ ریٹ انکریز ہو جاتا ہے جب کوئی ہماری پسند کی بات نہیں کرتا ہے، ایسے فلیشز ہونا شروع ہو جاتے ہیں، ہاٹ فلیشز ہونا شروع ہو جاتے ہیں جب کوئی ہم انکمفرٹیبل سی سچویشن میں آنا شروع ہوتے ہیں، پسینے چھوٹنا شروع ہو جاتے ہیں، تو یہ باڈی کی لمیٹیشن ہم نے ڈیزائن کی ہوئی ہے، ہم نے ڈیفائن کی ہے تھرو آور مائنڈ کہ ہم اس کو ریسٹرکٹڈ کر رہے ہیں اور اس کو ایکسپینڈ نہیں کر رہے ہیں. کانفیڈنس ہمیں اس کو ایکسپینڈ کرنے کی طرف جاتا ہے. وہ کہتے ہیں اٹس اوکے ود اٹ کہ اگر تم نے اچھا اپنا بیسٹ آج نہیں دیا تو یہ بھی تم ہی ہو. صحیح ہے. اینڈ یو ہیو ٹو اون اٹ. کیونکہ جب تک آپ اون نہیں کریں گے، ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں، امپروو نہیں کریں گے. سو ہم اپنی سوچوں کو، اپنے بلیوز کو ایکسپینڈ کر کے، اپنے کانفیڈنس کو امپروو کر کے ہم اپنی باڈی کی لمیٹیشن کو امپروو کرتے ہیں. دیکھیں ہم اکثر ایک ایگزامپل یوز کرتے ہیں کہ جو باکسرز ہوتے تو یہ بھی انسان ہیں، بٹ ان کا اتنا اسٹیمنا ان کے پاس کیسے آ جاتا ہے کہ یہ مار کھا بھی رہے ہوتے ہیں اور پھر مار بھی واپس رہے ہوتے ہیں. دے ڈو مطلب جس کو کہتے ہیں نا ابینڈنڈ ورک اپنے مائنڈ کے ساتھ، اس کے ساتھ وہ بہت زیادہ کام کرتے ہیں جس پہ کہ پھر وہ اس کیپیسٹی میں آتے ہیں کہ وہ مار کھا کر بھی اتنے انتھوسسٹک ہوتے ہیں کہ اچھا اب میں نے فائٹ بیک کیسے کرنا ہے. سو دیٹ کائنڈ آف پرسیپشن ہم سب کو اپنی لائف میں لانے کی ضرورت ہے کہ مجھے پتا ہے کہ یہ لائف مجھے بہت ساری تکلیفیں دے گی، لوگ میری پسند کا بیہیو نہیں کریں گے، مجھے گراؤنڈ پہ اسٹینڈ کیسے کرنا ہے، ایڈورس سرکمسٹانسز میں مجھے جڑے کیسے رہنا ہے، مجھے اپنی ڈارک سیلف سے جو کہ میری ویکنیسز ہیں اس کو بھی ایمبریس کرنا ہے. یہ ساری چیزیں ہمیں ایموشنل کریج کی طرف لے کر آتی ہیں. تھینک یو سو مچ میم آپ کا بہت شکریہ. اور خواتین و حضرات، سو مچ موٹیویشن اینڈ سو مچ گڈ تھنگس جو ہم آپ کے بارے میں آپ کو بتاتے ہیں، اور اتنا سارا کچھ ہم اس شو میں لے کے آتے ہیں. اور آج کا اگر ہم پروگرام کو سم اپ کریں تو جہاں پہ آپ کی زندگی ہے
آپ اس کو اس سے آگے بہتری کی طرف لے جا سکتے ہیں، اور اس کو بہتری کی طرف لے جانے سے جو چیز آپ کو روک رہی ہے وہ صرف اور صرف آپ خود ہی ہیں. اور اگر آپ آج سے اپنے پوٹینشیلز اور اپنی چیزوں کو بہتر کرنے کے اوپر کام کریں، ٹف جرنی، لیکن اگر آپ اس کے اوپر کام کریں تو ڈیفینیٹلی یو ول فائنڈ ریزلٹس انشاءاللہ. خواتین و حضرات، ایک اور امپورٹنٹ اناؤنسمنٹ آپ لوگوں کے لیے یہ تھی، اور یہ کہ ہم نیکسٹ جو ہمارا سیٹرڈے ہوگا اس سے آنورڈز، نیکسٹ سیٹرڈے اینڈ آنورڈز ہم 3 سے 4 بجے کے درمیان اپنا شو کیا کریں گے. 3 بجے ہمارا شو سٹارٹ ہوگا اور 3 سے 4 تک کا جو ڈیوریشن ہے وہ ہم آپ کے ساتھ لائیو آیا کریں گے، تاکہ ہم آپ کے سوالات، آپ کی سجیشنز اور آپ کی جو ہمارے لیے ہدایات ہیں ان کو سن کے ان پر عمل کر کے اپنے پروگرام کو زیادہ بہتر بنا سکیں. تھینک یو سو مچ ونس اگین، اور آپ سب لوگوں کا بہت شکریہ. اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیں، اپنا بہت سارا خیال رکھیں، اور زندگی میں آگے بڑھتے رہنے کی طرف کوشش کرتے رہیے. ٹیک کیئر، اللہ حافظ. انشاءاللہ نیکسٹ سیٹرڈے ملاقات ہوگی 3 سے 4 بجے کے درمیان. اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ.